الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے جو زندگی ہمیں سکھائی ہے اور جو خوبیاں، جو صفات ہماری زندگی میں اور ہماری نسلوں میں جو پیدا ہونی چاہیے، جو زندگی میں آنی چاہیے، اس کی بے شمار خوبیاں ہیں جن کے ذریعے سے انسان ایک معاشرے کا ایک اچھا بہترین فرد بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین بندہ بنتا ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑی خوبی ہے، وہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ ہمیشہ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ یا ایھا الناس اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، میں اپنے آپ کو اور تم سب کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ایک بنیاد ہے، کیونکہ انسان اپنی پرسنالٹی کو بنانا ہے، اپنی شخصیت کو بنانا ہے، اپنے کردار کو بنانا ہے، تو وہ صفات سے بنتے ہیں، وہ خوبیوں سے بنتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر سی نصیحت فرمائیں، بہت مختصر۔ تو آپ نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم رہو اس یقین کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ رہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بولنا بہت آسان ہے، پڑھ لینا بھی آسان ہے، لیکن اس کا مزاج بنے، یہ کیفیت پیدا ہو اور یہ یقین کے درجے میں پیدا ہو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہترین نصیحت کی کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ماں باپ، اساتذہ بچوں کی جب تربیت کرتے تھے تو ان کا امتحان بھی وقتاً فوقتاً لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک استاد نے اپنے طلباء کا امتحان لیا، اور امتحان ایسے لیا کہ کچھ سب کے ہاتھ میں ایک ایک کبوتر دے دیے اور کہا کہ دیکھو اس کو ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، ایسی جگہ۔ چنانچہ وہ طلباء اپنے ہاتھ میں کبوتر لے گئے اور ذبح کر کے لے کر آئے۔ تو استاد نے پوچھا بھی کہ آپ نے کہاں ذبح کیا، آپ نے کہاں ذبح کیا؟ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا، لیکن ایک طالب علم جو ہے وہ بغیر ذبح کیے ہوئے واپس آیا۔ تو استاد نے پوچھا، آپ کو کوئی جگہ نہیں ملی؟ تو طالب علم کہتا ہے کہ میں نے جہاں بھی میں نے چھپنے کی کوشش کی، وہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ اینما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، یہ ہماری زندگی کی بنیاد بنے۔ آدمی اپنی ذاتی زندگی کی، اپنی فیملی کی، اپنے گھریلو زندگی کی، اپنے میاں بیوی، ماں باپ، کوئی بھی ہو، بنیاد اس پر بنانا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ مخلوق کا ڈر جو ہے وقتاً ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے۔ ایک بچہ اپنے والد سے ڈرے تو جب تک والد سامنے ہیں تو ڈرے گا، جیسے ہی والد کی نگاہوں سے وہ دور ہوگا تو آزاد ہو جائے گا۔ ایک بیٹی ماں سے ڈرے گی، ایک طالب علم استاد سے ڈرے گا،
وہ ڈر جو ہے وقتی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس بنیاد پر جو ہے زندگیوں میں صفات پیدا ہوتے ہیں، خوبیاں آتی ہیں تقوی پر۔ اس میں ایک بہت بڑی خوبی ہے حیا۔ آدمی جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اتنا اس کے اندر حیا ہوتی ہے، اتنا آدمی کے مزاج میں جو ہے حیا آئے گی۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ بے حیائی کس چیز کا نام ہے؟ اور حیا جو ہے زندگیوں میں کیسے آئے، اور آج کے زمانے میں بے حیائیوں کو پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کی، اس خوبی کی اہمیت کو بتایا۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ کتنی بڑی بات، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ جس فرد میں، جس گھر میں، جس رشتے میں، جس ماحول میں، جس ادارے میں حیا کا ماحول ہوگا، خیر ہی خیر ہوگا، وہاں پہ خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے۔ اور جہاں حیا سے ہٹے گا رشتہ، فرد ہٹے، رشتہ ہٹے، گھر ہٹے، ماحول ہٹے، شر ہی شر ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ایک آدمی سے اگر کوئی پوچھے، ہو سکتا ہے کچھ خوبیوں کو بھائی شرمائے، برائی سے شرمائے۔ بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ برا کہنے کو، برا سننے کو، برا دیکھنے کو۔ ایک چھوٹا سا ایک مفہوم ذہن میں ہے، لیکن علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی ایک جامع تشریح فرمائی۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ انقباض النفس عن القبائح۔ بڑی مختصر، اس کو ذہن میں یاد رکھ لیں۔ حیا نام ہے کس چیز کا؟ ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے اپنے آپ میں، آدمی اپنے آپ کو روک لے برائیوں سے۔ انقباض النفس، اپنے آپ کو روک لینا، ایک رکاوٹ کا پیدا ہو جانا۔ کس سے؟ برائیوں سے۔ برائیوں سے رکاوٹ کا پیدا ہو جائے کہ برا دیکھنے سے، برا سننے سے، برا بولنے، اس سے مجھے بچنا ہے، اس کا نام ہے حیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال ہے کہ کیسے، دیکھیں، ایک آدمی کوئی بھی غلط کام جب کرتا ہے پہلی مرتبہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ ایک آدمی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، رشوت اسے پتا ہے کہ بری چیز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن بعض مرتبہ جب ہمت کر کے لیتا ہے پسینہ آنے لگتا ہے، دل میں جو ہے نا ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کپ کپاتے ہیں۔ یہ جو رکاوٹ ہے نا، یہ حیا ہے۔ آدمی اگر وہاں پہ قابو پا لے تو بس اس میں وہ حیا ترقی کرتی جائے گی۔ اگر وہ نہیں روکے گا اپنے آپ کو تو پھر وہی چیز کیا ہوگی، بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا، بھئی آپ کا کام اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کو جو ہے کچھ پہیے لگانے پڑیں گے، ایسی خوبصورت چیزیں کہے گا۔ تو رکاوٹ کیسے باقی رکھنی چاہیے، رکاوٹ کیسے ختم ہوگی زندگیوں میں، یہ بتایا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ساءتک سیئتک واذا حسنتک واذا سرتک حسنتک فانت مومن۔ ایک صحابی نے پوچھا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا اذا ساءتک سیئتک، برائی جب تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، بھائی یہ بری چیز ہے۔ وَإِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، کوئی بھی نیکی تمہارے دل میں خوشی پیدا کر دے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ مومن ہیں۔ آدمی خود جائزہ لے لے کہ جو برائیاں ہیں وہ اس سے مجھے بچنا، جو برائیاں ہیں اس میں مجھے رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اب کیا برائیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، کیا گناہ ہیں، کیا نیکیاں ہیں، خود بھی جاننا، اپنی نسلوں کو بھی ان کو بتانا تاکہ وہ پہچانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی اور اس کی اہمیت کو بتایا کہ کتنی معاشرے کے اندر، بچوں کے اندر، نسلوں کے اندر کتنی ضروری ہے۔ قرآن پاک کے اندر واقعات کے ذریعے سمجھایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے، تفصیل سے اللہ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان فرمایا
اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے حیا کا ذکر فرمایا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں پر ایک جماعت تھی جو پانی کے چشمے کی جگہ جہاں پانی جو ہے پانی جمع کیا جاتا ہے، پانی نکلتا ہے، وہاں پہ لوگ جمع تھے پانی جمع کرنے کے لینے کے لیے. اس موقع پر دیکھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. دو لڑکیاں ہیں جو بالکل علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں، بالکل دور سے. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بھئی سب پانی جو ہے لے رہے ہیں، یہ دو لڑکیاں دور کھڑی ہیں. آگے بڑھ کر پوچھا ما خطبکما، کیا وجہ ہے آپ دور کھڑی ہیں، آپ پانی کیوں نہیں لے رہی؟ تو انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. ہم اس وقت تک یہ پانی نہیں لیں گے جب تک کہ مجمع ہٹ نہ جائے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ مکس گیدرنگ ہو، اختلاط ہو، ہم نہیں چاہتے. وابونا شیخ کبیر، ہم یہاں مجبوری میں آئے ہیں، ورنہ ہمارے والد تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ورنہ وہ آتے وہ لے کے جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، خدمت کا مزاج ہے. فسقا لہما ثم تولی الی الظل، فوراً جو ہے نا پانی جو ہے ان کے لیے انتظام کر دیا اور سائے کے نیچے بیٹھ گئے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں گھر پہنچی. جیسے ہی گھر پہنچی تو دیکھا کہ والد پریشان ہیں کہ آج وقت سے پہلے آ گئی، کیونکہ باپ کو پتا ہے کہ کب جائیں کب واپس آئیں کب، یہ نگرانی یہ بتا رہے ہیں. تو موسیٰ شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج اتنی جلدی کہاں سے آ گئی تم، کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ابا جان، ایک نوجوان جو بڑا نیک ہے، بڑا امانت دار ہے، اس نے ہمارا جو ہے کام کر دیا. اچھا جاؤ انہیں بلا کے لاؤ. تو یہ دو میں سے ایک جو ہے نا وہاں پہنچی. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن پاک میں کھینچا ہے. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ان دو بہنوں میں سے ایک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. کیسے آئی؟ اور بس آئی اور آ کے یہاں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. حیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک سواری بنا دی، اور اس بہن کو، اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوار کر دیا. وہ حیا پہ سوار ہو کے آئی، یعنی حیا کا مجسمہ، حیا کا نمونہ، حیا کا پیکر بن کے آئی. اور آ کر کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا جان آپ کو بلائے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ دینا چاہ رہے ہیں. بہرحال یہ تفصیل واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت اور حیا دیکھیں. جب وہ چلنے لگے، یہ نہیں کہ فرمایا کہ دیکھو، اس لڑکی سے کہا تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے کی طرف چلتا ہوں، اور جہاں پہ اگر مڑنا پڑے مجھے اشارے سے کہہ دینا. تو اس طرح تو وہ لڑکی جو ہے نا، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس لڑکی نے دو خوبیاں بیان فرمائیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا. دیکھو ان خیر من استأجرت القوی الامین، یہ جو شخص ہیں نوجوان، یہ بڑے امانت دار ہیں، بڑے محنتی ہیں. امانت کا تجربہ ان کی حیا اور پاک دامنی سے کر لیا تھا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھی تھی. یہ بڑے امانت دار ہیں اور اتنے محنتی ہیں کہ انہوں نے اس پتھر کو اٹھا کر جو ہے نا، انہوں نے پانی ہمیں جو ہے پانی اٹھا کے ہمیں دے دیا. ان کی محنت کو بھی دیکھا، ان کی حیا اور پاک دامنی کو بھی دیکھ لی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا ایسا نوجوان جو حیا والا، عفت والا، پاک دامن، بہتر ہے کہ بجائے مزدور بنانے کے نکاح کا پیغام دے دیا جائے. چنانچہ نکاح کا پیغام دے دیا. سبحان اللہ. دوستو سب سے بڑی بنیاد رشتوں میں، زندگیوں میں سکون کیسے پیدا ہو، محبت کیسے پیدا ہو، اعتماد کیسا پیدا ہو، اس کی بنیاد صرف حیا ہے. جب زندگی کے اندر حیا آئے گی، رشتوں میں سکون آئے گا، رشتوں میں محبتیں آتی ہیں، رشتوں میں اعتماد آتا ہے. آج جو ہے ماحول کے اندر دیکھیے نا، آج جو ہے نہ دولت کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے، نہ تعلیم کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن آج دیکھیں، اگر جائزہ لیں گھروں کا، ازدواجی زندگیوں کا، کہ کتنی پریشانیاں، کتنے مسائل،
کتنے آپس کے اختلافات، آپس میں بدگمانیاں، آپس میں شوہر سب کے لیے اس کے لیے میٹھی زبان ہے، لیکن اپنے بیوی کے لیے وہ کڑواہٹ ہے اس کے. بیوی سب کے لیے اچھے اخلاق کے ساتھ، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ مزاج اس کا بگڑا ہوا ہے. ان مسائل میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ محبت ختم ہو گئی، اعتماد ختم ہو گیا، سکون نکل گیا. اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ بے حیائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یأتی الحیاء لا یأتی الا بخیر. زندگیوں میں اگر خیر چاہیے، برکت چاہیے، زندگیوں میں سکون چاہیے، ایک چیز ہے، اسے مضبوطی سے تھامو، کبھی اس میں کمپرومائز مت کرو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حیا. آج اگر ہم جائزہ لیں، یہ میں نے جیسے عرض کیا، انقباض النفس عن القبائح، رکاوٹ ہوتی نا. جب بھی کوئی آدمی پہلی مرتبہ کوئی برائی کرتا ہے، کھٹک ہوتی ہے. ہاں، ایک آدمی کسی کو پوچھ لیں، ایک آدمی کوئی سگریٹ پی رہا ہے، جس وقت سب سے پہلے آپ نے پیا، اس موقع پر آپ کا کیا آپ کا تاثر تھا؟ کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب سے پہلے آدمی کرتا ہے تو گھبراتا ہے، لیکن وہ گھبراہٹ کو اگر روک کر اگر وہ آگے بڑھے، وہ چیز اس کی باقی رہتی ہے. لیکن وہی چیز ختم ہوتے ہوتے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس وقت دنیا میں دجالی فتنے، بے حیائی اپنی ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر کیسے لا رہی ہے. یہ جو رکاوٹ ہے نا، اس کو ختم کر رہی ہے، اس کھٹک کو ختم کر رہی ہے. اس کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ برائی کے احساس کو ختم کر دیا جا رہا ہے. گناہ ہونے کا احساس مٹا دیا جا رہا ہے. گناہ کو گناہ مت سمجھو، گناہ کو گناہ مت سمجھو، برائی کو برائی مت سمجھو. اور اس کے لیے بہترین تدبیریں ہیں، بہترین پلاننگ ہو رہی ہے. اور اس دجالی فتنے میں امت شکار ہو رہی ہے. دیکھیں، ایک آدمی کسی برائی کو برائی سمجھے توبہ کرے گا، ایک آدمی کسی گناہ کو گناہ سمجھے توبہ کرے گا. کوئی آدمی اس کے اندر یہ مرض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساءکم، کیا ہوگا تمہارا اس وقت حال جبکہ تمہارے نوجوان آزاد ہو جائیں گے، برائیاں ان کے اندر سرزد کر جائیں گی. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس زمانے کے نوجوان، مصعب بن عمیر، معاذ بن جبل، ایسے نوجوان، سبحان اللہ، وہ صحابہ پوچھنے لگے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اس سے بھی بڑی چیز ہو سکتی ہے. وہ چیز کون سی ہے؟ یہ چیز ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا. برائی کے احساس ختم ہو جائے گا. بھئی برائی ہے، چھوٹا سا بچہ، چھوٹی بچی ہے جو معصوم ہے، جس کے اندر گناہ کے کوئی جذبات نہیں ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ٹائم پاس کے لیے، فن کے لیے، بس اس کا موڈ اچھا ہو جائے اس کے لیے کارٹون کے ساتھ ڈال کر بٹھا دیتے ہیں. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہم سمجھتے ہیں نا، کوئی ان کے اندر گناہ کے جذبات نہیں ہے، نہ گناہ کے خیالات ہیں، معصوم ہیں. 3 سال، 4 سال، 5 سال کے بچے میں کیا گناہ کے جذبات ہوں گے؟ بولے. اب ماں باپ یہی سوچ رہے ہیں کہ بچہ ٹائم پاس کرے گا، ہمیں کچھ کام کے لیے ٹائم مل جائے گا. اب یہ بچے بیٹھے ہیں، بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، یہ جو بیٹھ کر دکھایا جا رہا ہے، ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے برائی ہونے کا احساس ختم ہو رہا ہے. اور یہ ریئلائز کب ہوگا؟ جب جو ہے نا یہ بچے بڑے ہو کر جب کوئی ہنگامہ کریں گے تو پھر ماں باپ کے ہوش کھڑے ہو جائیں گے، وہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. اس کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی دے دی تھی. یہ جو نتیجہ، یہ جو رزلٹ آنے والا ہے، یہ تو بیٹھے ہیں، دیکھیں نا کیسے برائی ختم ہونے کا احساس. مکس بیٹھے ہیں، فیملی، ایز اے فیملی بیٹھ کر ایک اسکرین میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں. اچانک اس وقت باپ نے کہا مجھے یہ ہیروئن پسند ہے، بیٹی کہتی مجھے یہ ہیرو پسند ہے. یہ ہے نہیں ہے. آپ سوچیں، آج یہ مطلب ایک زمانہ تھا بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی زبان پر، حالانکہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لے سکتی ہیں.
بیوی اپنے شوہر کا نام اتنا آج بھی بڑوں کی زندگی میں دیکھیں، بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی، کسی اور نام سے انہیں پکارتی ہیں. اس پر لطیفے بھی بنے. ایک ان کی بیوی کا نام تھا رحمت اللہ، تو جب بھی وہ خاتون نماز پڑھ کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتی تو رک جاتی، السلام علیکم منع کے ابا کہتی تھی. وہ زمانہ تھا، لیکن ناجائز نہیں ہے، لے سکتے. لیکن میں بتا رہا ہوں ماحول. لیکن آج گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سب، بیٹھ کر جو ہے نا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی اسکرین میں کوئی مووی چل رہی ہے. یہ ٹائم پاس نہیں ہے، یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے، یہ ایک وہ کردار سازی ہے. ہم سیکھ رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں اس چیز کو، ہم اس کو اپنے اندر اپنا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جو رکاوٹ ہے نا، یہ کھٹک، یہ کہاں ختم ہوتی ہے؟ بے حیائی ایسے ہی نہیں آتی. قوم لوط ان کے اندر وہ بے حیائی آئی کیوں؟ یہ سب کو پتا ہے کہ اس قوم کے اندر کیا بے حیائی تھی، اس قوم پر کیا عذاب آتا ہے، لیکن کیا وجہ تھی کہ یہ بے حیائی ان کے اندر آئی کہاں سے؟ ان کی سوچ وہاں تک گئی کیسے کہ یہ کام کریں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی سوچ، اس کی ابتدا یہی ہے کہ ان کے اندر سے حیا نکل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا نکل جائے تمہارے اندر سے اب جو جی چاہے کر لو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنے آپ کو بدل لو، کچھ بھی کر لو، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں. اذا فاتک الحیا، حیا نکل جائے، فاصنع ما شئت، جو چاہے کر لیں. کیونکہ آپ نے فرمایا ساری خیریں آئیں گی اس راستے سے، سارا شر آئے گا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے اس کی پیشن گوئی. تو ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر اس چیز کو لانا. اسی لیے جو ہے نا ایک بات میں عرض کروں، قرآن دیکھیے نا، دجالی فتنے جو ہے نا کتنے بڑے بے حیائی کے طوفان کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے. میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ماحول کے ذریعے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جو تربیت کے مراکز ہیں، گھر، ادارے، وہ بھی آج محفوظ نہیں ہے. جہاں پہ تربیت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ قرآن پاک کا جو حرف ہے، یہ جملہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے. کبھی کسی دور میں، کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو اے اللہ کے بندو. کتنا بھی بڑا بے حیائی کا طوفان آ جائے، کتنا ہی بڑا فتنہ آ جائے، وجاؤ بسحر عظیم، فرعون کا باطل بہت بڑا باطل آیا، لیکن حق اللہ نے قائم رکھا. اور جب بندہ حق کو تھامتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے اس کی حفاظت فرماتے. تو جیسے میں نے خود شروع میں آیت پڑھی، قرآن پاک قیامت تک کے لیے ایک عمل ہم کریں. اس کو فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یہ ہے پیغام، یہ چیز ہے کہ سب سے پہلی چیز ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں. اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ. کیونکہ سارے دجالی فتنے شوق اور ترغیب سے آ رہے ہیں. ہم نماز کو اگر ڈرا کر اور دھمکا کر دیں گے نا تو اور بگڑے گا مسئلہ. سارے فتنے جو ہے نا بڑی شوق اور ذوق کے ساتھ بڑے مزین کر کے آ رہے ہیں، اور ہم دین کو اس طرح سے ڈرا دھمک نہیں اللہ تعالیٰ سے. ہاں، ہم اپنی ذات کو اور اپنے بچوں کو سب سے پہلا. کیوں؟ دیکھیے نا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے. روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا ایمان ہے روکنے والا اللہ ہے. لیکن اللہ نماز کی شان کو بتانے کے لیے بتایا، بے حیائی سے روکنے کی نسبت اللہ نے نماز کی طرف کر دی. سیریس لو. اس دور کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، جو ہمیں سیریس لینا ہے، بہت ہی نازک مرحلے میں ہیں ہم. وہ مرحلہ کیا ہے؟ برائی کا احساس ختم ہو گیا.
جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بھی جھوٹ بولیں گے. ایک جھوٹ کا مزاج بنا. کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھائی عام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب دے رہے ہیں، ہم بھی دیں گے. کتنی برائیاں، کتنی گناہ ایسے ہیں اس کے احساس ختم ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر ہیں، آج ہمارے مزاج کے اندر ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ نماز، یہ دوا یقینی ہے اور اس کی خاصیت یقینی ہے، اس پر عمل کریں. ان الصلاۃ، میں نماز کا پابند بنوں گا. اپنے بچوں سے ترغیب دے کر، محبت کے ساتھ اپریشیٹ کر کے انہیں کچھ نہ کچھ، بھائی نماز کے پابند بنو. ایک چیز کمپرومائز کرو محبت کے ساتھ. کیا ہوگا؟ کیونکہ جب نماز کا مزاج بنتا ہے، جو نماز کا عادی ہوگا وہ کپڑوں کو صاف رکھے گا، جو نماز کا عادی ہوگا وہ بدن کو پاک رکھے گا. نماز اسے پاکی کی طرف لاتی ہے. نماز اس لیے کہ جو آدمی نماز پڑھنے کا مزاج بنے گا، مجھے کپڑے پاک رکھنا ہے، مجھے اپنے بدن کو پاک رکھنا ہے، اس نماز کی برکت سے انشاءاللہ اس کے اندر پاکی آئے گی، بے حیائی سے پاکی آئے گی. اور دوسری بڑی چیز، نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے نور سے اللہ اسے برائی کا احساس ہمیشہ دل میں ڈالیں گے. بھائی میں جو کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں، میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ کر رہا ہوں. بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کے دل میں آ جائے میں گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، انشاءاللہ توبہ کر لے گا. کیونکہ یہ جو دور ہے، یہ جو زمانہ ہے، بڑا خطرناک زمانہ. یہ وہ زمانہ ہے برائی کے برا ہونے کے احساس کو مٹا دیا جا رہا ہے. دیکھیں نا، اتنا برائی دکھائی جا رہی ہے، برائی دکھائی جا رہی ہے کہ اس کے احساس کو ختم کر دو. اور جب تم کھڑے ہو کر بولو یہ برا ہے تو تمہیں ہی لوگ کہیں گے کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کیا ہوگا اس وقت تمہارا حال. اذا امرتم بالمعروف ونہیتم عن المنکر، تم برائیوں کی تعلیم دینا شروع کرو گے اور اچھائیوں سے روکو گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دوستو، حیا ایک اندر کی رکاوٹ کا نام ہے. بے حیائی اس رکاوٹ کے ختم ہو جانے کا نام ہے. اس رکاوٹ کو ختم ہونے کی ایک ہی بنیاد ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس احساس کو مٹایا جا رہا ہے، ماحول کے ذریعے سے اس احساس کو مٹایا جا رہا ہے. وہ احساس مٹنے نہ دیں، وہ احساس مٹنے نہ دیں. ہمیشہ اس ایمان کو تازہ رکھیں. نہیں، یہ گناہ ہے، گناہ ہے. غلطی سے، ماحول کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، توبہ کر لوں گا، اے اللہ سے معافی مانگ لوں گا. لیکن اپنی فہم کو، اپنی سوچ کو نہ بدلیں. نہیں، یہ سب کچھ صحیح ہے. آج دیکھیں اکثر فیصد جتنی برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں کو ایکسپلینیشن کیا جا رہا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے احساس کو مٹا دیا. اللہ ہم سب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.